دنیا میں خوش قسمت اور جنتی عورت وہ ہے جو اپنے خامد کو اچھے جملے کہتی ہے، اچھے الفاظ کہتی ہے، جو اس کو بیک اپ کرتی ہے۔ دیکھیے کائنات کی سب سے بہترین امت کی ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہترین شریک ہے، ساری بہترین ہے، موازنہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت میں ساتھی جب ہزار طرح کے چیلنج تھے، ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وہ جملے جو نبوت ملنے کے بعد آپ نے فرمائے، کیا کہنا ہے، میں کہتا ہوں وہ جملے ہر عورت کو رٹ لیں۔ بالکل بالکل، کرائسس میں، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا اور اس اپنے خاوند کی اسٹرینتھ گنوانا، اسے بتانا کہ تم کتنے زبردست انسان ہو، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم میں یہ خوبی ہے، تم میں یہ اسٹرینتھ ہے، اگر یہ سب کچھ سے تم گزر سکتے ہو اللہ تمہارا برا کیسے کر سکتے ہے۔ کوئی شخص جتنی مرضی بڑی ذمہ داری اس کے پاس ہے اور کتنی کہہ لیجئے پاور ہے اس کے پاس، اور شاید دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ صاحب ہے، وہ افسر ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے، وہ ڈی پی او ہے یا کسی بھی اہم سیٹ پہ ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اور اس ذات کے موضوع کو، ایک سیلف سیٹسفیکشن کے موضوع کو میں ہمیشہ کلاس روم میں جب ڈسکس کرتا ہوں تو وہ ٹاپک ہوتا ہے ورک لائف بیلنس کا، یعنی آپ کا کام اور آپ کی ذاتی زندگی، اس میں بیلنس آنا چاہیے۔ یاد رکھیے انسان وہ مخلوق ہے جو لگاتار ایک کام کرتی رہے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اسے بریک چاہیے ہوتی ہے، اور یہ فٹیک، یہ تھک جانا بڑا فطرتی ہے۔ آپ پورے دن کو دیکھ لیجئے، آپ پورے دن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیے، آپ ایک دن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، دوپہر کی نماز کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد چند منٹس کا، 5 منٹ کا صرف کیلولہ کر لیجئے، اور کیلولے کا مطلب بہت گہری نیند سونا نہیں ہے، کیلولے کا مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنی سینسز سے تھوڑی دیر آزاد ہوتے ہیں، اپنے کانشیس مائنڈ کو تھوڑی دیر سلاتے ہیں اور دوبارہ سے اٹھ کے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے برین کو، آپ کے مائنڈ کو ریسٹ ملتا ہے، آپ کا باقی کا دن فل آف انرجی ہوتا ہے۔ اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو کیلولہ کرتے ہیں ان کا 60% پلس یہ چانس ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی سے بچائے جس میں آپ اکیلے ہی ہو جائیں، یہ بڑی خطرناک کامیابی ہے۔ آپ کی سب چیزیں پوری ہوگی جو آپ وش کر رہے تھے، کبھی خواب تھے، اس سائز کی گاڑی، ایسا گھر، سب چیزیں مکمل ہو گئیں، پتہ لگا اماں ہی نہیں رہی، ابا ہی نہیں رہے، بھائی نہیں رہے، رشتے نہیں رہے، بچوں کے ساتھ تعلق خراب ہیں، آپ اکیلے صرف، یعنی اس سے بڑی غربت کیا ہو سکتی ہے؟ صرف پیسے ہوں، صرف پیسے ہی ہونا سب سے بڑی غربت ہے۔ یہ جو نوز ہے یہ ویسے تو ایک پورے چہرے پہ ایک حصہ ہے چہرے کا جس سے اسمیل کی جاتی ہے، جس سے سانس لیا جاتا ہے، لیکن نوز اتنی سمبولک چیز ہے کہ یہ آپ کی ایگو کو ظاہر بھی کرتی ہے۔ یہ جو چیز ہے، اس کے بارے میں محاورے ہیں، وہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اپنی نک واسطے انہیں بندہ قتل کراتا ہے نا ڈائلوگز جی۔ نوز اے سمبل آف ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ۔ ہمیں نا دراصل گاڈ ول کو سمجھنا پڑتا ہے۔ گاڈ ول کیا ہوتی ہے؟ میں نے نا ایک پلان سوچا، سر ایک بار میں نے اپلائی کیا، مجھے منہ کی کھانی پڑی، میں نے دوسری بار کیا، مجھے منہ کی کھانی، تیسری بار کیا، مجھے اب سمجھ آ گئی یہاں میرا رب کچھ اور چاہ رہا ہے۔ اچھا اب کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ ایسا نہیں ہونا کہ اوپر سے پتہ اترے گا، اس کو میں پڑھوں گا تو لکھا ہوگا کیا چاہتا ہے۔ یہ اب آپ کی بصیرت ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت کا مطلب ہے ایمان کی حالت میں یہ سمجھنا کہ یہاں مجھے فیصلہ کیا کرنا ہے، مجھے رستہ کیا لینا ہے، اور وہ رستہ ممکن ہے میری پسند کا نہ ہو لیکن میری اللہ کی پسند کا۔ امریکہ دے وچ جدوں 9/11 ہویا نا تے پورا ٹاور ڈگ رہا سی، انہوں نے اتنے ایک جگہ پرزرو کیتا ہے کہ وہ ٹاور ڈگ رہا سی، نظر آ رہا ہے کہیں تھلڑے فلور سے نے تے موت آ گئی ہے، وائبریشنز ہو رہی ہیں اور ٹاور ڈگ رہا ہے، بچن دا کوئی رستہ نہیں۔ تسی کسی بڑی بلڈنگ چ ہو تو نکلن دا رستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسٹیٹ بلڈنگ نکلنا آسان ہوتا ہے۔ انہوں دی آخری ٹائم دی جڑی کنورزیشنز تے کالز نے نا، انہوں نے ریکارڈ ڈیٹا انہوں دا کڈیا گیا۔ تانوں پتہ وہ کی سی اس کنورزیشن دے وچ؟ اس کنورزیشن چ ایک بھی کال ہے نہیں سی کہ کروڑ روپیہ کما لو، کروڑ روپیہ گھٹ کر لو، میرا گریڈ 20 ہے 21 کر دیو۔ ہر جگہ ایک کوئی گل سی، مینوں معاف کر دے، میں جان لگا، میں ہن دنیا تو جان لگا، یا تینوں میں صرف اطلاع دینی ہے میری آخری کال ہے، اے میری سن لے بس، ہن گل کوئی نہیں ہونی۔ تسی اندازہ لا لو کہ انسان جان لگتا ہے تو حساب کتاب نہیں ہوندے، صرف صبر ہوندا اس ویلے، اور صبر دا مطلب ہے کہ اطلاع ہو گئی ہے، بس انہوں پتہ ہے تو مینوں پتہ ہے۔
سعدی شیرازی کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ سعدی اللہ کے نام پہ دے، آنکھوں سے محروم ہوں میں، بینائی نہیں ہے، کتنا بدقسمت ہوں کہ بینائی نہیں ہے اور تیرے دروازے پہ مانگنے آ گیا ہوں. ہاتھ آ گیا اس کا. سعدی اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، بند کرتا ہے اور ایک بات کہتا ہے کہ تیرے سے بڑا بدقسمت پتہ ہے کون ہے؟ کہتا کون ہے؟ میرے سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے؟ فرمایا جس کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے، جس کے پاس بینائی تو ہے، بصیرت نہیں ہے. بینائی کا ہونا یا نہ ہونا وہ ڈیفائن نہیں کرتا آپ اندھے ہیں کہ نہیں اندھے. بصیرت کا نہ ہونا کنفرم ہے. بصیرت کا مطلب ہے آج میں رہتے ہوئے کل کو دیکھنا، اور یہ کل کو دیکھنے کے لیے ایگو کا گلا کاٹنا پڑتا ہے. اندھا وہ ہے جس کی ایگو بہت زیادہ. اندھا وہ ہے جو وسوسے کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گیا. کہ ایک سواری اٹھی، جہاز کے پائلٹ کو گن پوائنٹ پہ کیا، اس کو لٹایا اور خود چلانے لگ پڑا جہاز. وہ سواری کیا ہے؟ ہائی جیکر. یہی ہمارا وسوسہ کرتا ہے، یہی ہمارا وہم کرتا ہے، یہی ہمارا خدشہ کرتا ہے، یہی ہماری انسیکیورٹی کرتی ہے، یہی ہمارا خوف کرتا ہے. یہ سب ہائی جیکرز ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے. سارے دروازے کھڑکیاں بند ہونے کے بعد ایک کھلی ہوتی ہے اور اس کھڑکی کا نام رحمت ہے. وہ فضل ہے، فضل کی کھڑکی ہے. اچھا ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جی ایسے، یہ والی بڑی والی کھڑکی کھلی ہوتی نا تو ادھر کا نظارہ بڑا اچھا تھا. ممکن ہے کھڑکی یہ والی کھلی ہے جس طرف سامنے ایک پرانا درخت لگا ہوا ہے جو سوکھا ہو گیا، لیکن اس میں کوئی مسئلہ تھی، وہ اللہ کو پتا تھی. تو رب کیا کرتا ہے؟ رب کو اپنا بندے سے بڑا پیار ہے. وہ پھر وہ سچویشن کریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے اس پیار کا اظہار ہو سکے. اس ٹائم پہ نہیں پتا لگتا، کسی اور وقت میں سمجھ آتی ہے. او بالکل. ایک بات کہیں لکھ کے رکھ لیجیے، آپ کی پلاننگ سے بڑی پلاننگ آپ کے اللہ کی ہے، اور اس پلاننگ میں ٹائمنگ اللہ کو بہتر پتا ہوتی ہے کس چیز کا کیا ٹائم. ہمیں نہیں پتا ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ ٹائم اور ہمارا ٹائم میچ نہیں ہو رہا. صرف پتہ نہیں اس کا کیا ٹائم لکھا. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ ڈیسیژن میکنگ سے بندہ ترقی کرتا ہے. میں ہمیشہ آرڈر ہوں. میری زندگی کے 99% فیصلے جو ہیں نا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں ان کے، لیکن وہ کرٹیسائز ضرور ہوئے 99%. اس کی وجہ جب بھی آپ آڈ کریں گے، کچھ مختلف کریں گے تو آپ ایون نہیں نہ ہوں گے. ایون کیا ہے؟ پیدا ہوں، تعلیم مکمل کریں، نوکری کریں، بچے پیدا کریں، دنیا سے چلے جائیں. اٹس ایون. آڈ کیا ہے؟ آپ بڑے ہوں، پہلے تو پڑھنے جوگے نہ ہوں، پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں اچانک، پھر آپ UET پہنچ جائیں، پھر آپ یونیورسٹی کو درمیان سے چھوڑ دیں. چھوڑ کے دیکھیں آپ آج کے زمانے میں، اور 22 سال 20 سال پہلے جا کے دیکھیں. یہ سوچنے کی بھی ضرورت بڑی مشکل ہے. نہیں تو ادروائز آپ نوٹ کیجئے گا، لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، سارے غلط اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے یار یہ نہیں، میرا راستہ نہیں ہے. Thanks for watching. Don't forget to like the video and share this to your friends.